ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان چاہے مرد ہو عورت ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، کالا ہو گورا ہو عرب ہو عجم ہو، ہر ایک کے دل کی چاہت اور ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. ہر شخص اسی لیے محنت کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. اور ہر ایک کی زندگی کو کامیاب بنانے کی محنت کر رہا ہے. لیکن چونکہ انسان ہر زمانے میں دو چیزوں سے غافل رہا. ایک تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری کامیابی کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے میری کامیابی کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا نظام چلایا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو ان کی حقیقی کامیابی کیا ہے وہ سمجھایا. اس لیے کہ انسان اپنے ذہن سے اور اپنے طور سے کامیابی کس کو سمجھتا ہے. اس بات کو انسان کامیابی سمجھتا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے، چاہے جھوٹ سے بنے، چاہے فریب سے بنے، دھوکہ دینے سے بن جائے، رشوت کے بازار گرم کرنے سے بن جائے، حرام کے اور شراب کے بازار گرم کرنے سے بن جائے، مسجد اور مدرسے کا چندہ ہضم کر جانے سے بن جائے. کسی طرح میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے. حالانکہ یہ تو بہت تھوڑا زمانہ ہے اور چھوٹا زمانہ ہے. عارفین فرماتے ہیں اور اولیاء صالحین فرماتے ہیں آخرت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی 50,000 سال تک کوئی اس دنیا میں رہا تو سمجھو کہ آخرت کے اعتبار سے ایک دن گزرا. اب حساب لگانے والوں نے حساب لگایا تو یہ 50, 60, 70 سال کی زندگی 2 یا 2.5 منٹ کی بیٹھتی ہے. اب ہر انسان اس کی جو ہے وہ فکر میں لگا ہے میری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جائے. حالانکہ اس سے پہلے کا زمانہ بہت بڑا زمانہ، عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے جمع کیا اور عہد میثاق لیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں.
اس لیے شاعر کہتا ہے الستو در نہ تو کہتا نہ میں قالو بلا کہتا نہ کرتا تو مجھے پیدا نہ میں تجھ کو خدا کہتا. اب جتنا بھاری بھرکم امتحان ہے اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئے. اگر یہ تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے تو اللہ رب العزت کی عالی ذات اپنے ماں سوا جبریل کو میکائیل کو لوح قلم کرسی سب کو جگہ کر رکھ کر ایسی ذات ہے. وساوس کا چکر چلا دیا پورے جنت میں پریوں کا جال بچھا دیا. امتحان لینا ہے کون ہمارا ہے کون پرایا ہے کون اسباب کا پجاری ہے کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے کون اسباب کے ماتحت زندگی گزارتا ہے اور کون جو ہے رب کی زندگی کے اور رب کے حکم کے ماتحت زندگی گزارتا ہے. ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. ایک زمانہ عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا یہ ہم سب پر سے گزر گیا. وہ بڑا لمبا زمانہ تھا. ایک زمانہ انسان کی آنکھیں بند ہوگی اور موت آئے گی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا زمانہ. ان دو زمانوں کے درمیان اللہ نے ایک مختصر زمانہ دیا ہے جس کو پیدائش سے لے کر موت تک کا زمانہ کہتے ہیں. اور ہر ایک اس کی فکر میں لگا ہے کہ یہ پیدائش سے لے کر موت تک کا زمانہ میرا کامیاب ہو جائے. لیکن چونکہ انسان ہر زمانے میں دو چیزوں سے غافل رہا. ایک اس کو معلوم نہیں ہے میری کامیابی کیا ہے. انسان اپنے دماغ سے اس بات کو کامیابی سمجھتا ہے کہ رہنے کو اچھا بنگلہ مل جائے اور گھومنے کو اچھی سواری مل جائے اور جو ہے 2-4 صاحبے 2-4 بچے مل جائے اور 2-4 خادم میرے گھر میں ہو میری زندگی کامیاب ہے. تو انسان مال کے جمع کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا شروع کرتا. اپنے دل سے سمجھتا ہے مال ہوگا تو زندگی بنے گی مال ہوگا تو زندگی کامیاب ہوگی. یاد رکھو مسلمانوں یہ فاسد نظریہ ہے فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج. ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے جتنی دین پر محنت کی جائے گی جتنی ایمان پر محنت کی جائے گی ایمان بنے گا اور بنے ہوئے ایمان کے ساتھ جب اعمال آسمان پر جائیں گے وہاں سے رحمتوں کے برکتوں کے افتوں کے بھائی چارگی کے دروازوں کو کھولیں گے. ایک ٹنکی لگائی آج کل ختم ہو گیا ہے. اگر ہینڈ پمپ صحیح سالم ہے اس کو تھامو تو خالص پانی نکالتا ہے. لیکن ہینڈ پمپ خراب ہو گیا اب اس کو ہلایا جاتا ہے تو پانی بھی لاتا ہے مٹی بھی لاتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم سب کا اندر کا ایمان جو ہے بگڑا ہوا ہے. نتیجے میں آسمان سے افتوں کے بھائی چارگی کے دروازوں کو نہیں کھلواتا. رحمتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہی ایمان والے اور یہی کمزور ایمان کے ساتھ جب اعمال بگڑے ہوئے جاتے ہیں تو یہی اعمال آسمان سے جو ہے سونامی کے عذاب کے اور جو ہے وہ بڑی بڑی وباؤں کے دروازے کھلواتے ہیں. ہینڈ پمپ صحیح سالم ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک پانی نکالتا ہے. اس لیے رب کریم نے جا کر ارشاد فرمایا یہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ایمان والو تمہیں ہی کہا جاتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اعمال صالحہ کرنے لگ جائیں. ہم سب اپنے ایمان پر مطمئن ہیں. ایمان والوں سے کہو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے. ہمارے حضرت معاویہ صاحب فرماتے تھے ہم سب کو ایمان کا دھوکہ لگا ہے. میں اور آپ سوچیں تو صحیح میرے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم پر کھڑا نہیں کرتا. یہ ایمان جنت میں لے جائے گا دنیا سے ساتھ جائے گا یا دنیا میں رہ جائے گا.
جو ایمان مسجد کے باہر سر پہ ٹوپی نہیں رکھواتا، جو ایمان مسجد کے اندر حرام کام کرنے سے نہیں روکتا، آج کل دیکھو سیلفی فوٹو فلا، جو ایمان مسجد میں حرام کام کرنے سے نہیں روکتا وہ ایمان موت پر سلامت رہے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا؟ سوچے کا اس لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، انسانوں کو یہی بات بتلاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا درد دل نقل کیا ہے، قرآن کریم اٹھائیے، فرقان مجید اٹھائیے اور لوگوں اپنے علماء کے پاس بیٹھیے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ رب کریم کے قرآن کے دل دادا بن جائے، قرآن کریم کے جو ہے وہ دل دادا بن جائے۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ جہاں جھوٹے اخبار پڑھا کرتے ہیں جو 2 روپیے کا ہوتا ہے، 5 روپیے کا ہوتا ہے، وہ خرید کر لیتا ہے، جھوٹی خبریں پڑھتا ہے۔ اللہ کا کلام فری میں ملتا ہے اور سچی خبریں دیتا ہے۔ آج سے لے کر قیامت تک 1400 سال پہلے سے لے کر دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کی ایک بات کہتا ہے، سچی پکی بات کہتا ہے۔ اور مسلمانوں گھبراؤ نہیں، رب کریم نے اپنا کلام دیا ہے، رب کریم نے اپنے کلام مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا درد دل نقل کیا ہے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور میرے پروردگار میں نے ان کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، پوشیدہ طور پر بھی بلایا، علانیہ طور پر بھی بلایا۔ شکر مانو رب کریم کا، ایسے گئے گزرے دور میں رب کریم نے دعوت کی محنت کو شروع کیا ہے، لوگوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا، چلتے پھرتے اور رب کی طرف بلاتے۔ یاد رکھو ان کا کوئی مقصد نہیں، اس کام کا کوئی مقصد نہیں، مقصد یہی ہے رب کریم کا بندہ ہے، رب کریم سے جا ملے، رب کریم سے تعلق استوار کر لے۔ کسی مال و زر کی خواہش نہیں، نہ مال کی خواہش ہے نہ دولت کی خواہش ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میری دعوت بڑھتی جاتی، میں ان کو رب کریم کی طرف بلاتا جاتا اور ان کی جو ہے وہ سرکشیاں بڑھتی جاتی، یہ بھاگتے جاتے، یہ دور ہوتے جاتے۔ اور اے میرے پروردگار، میں نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا تم مال و زر چھوڑ دو، ہم نے یہ نہیں کہا تھا تم دکان چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، ہم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ہم نے تو یہی کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ہم نے تو یہی کہا تھا اور لوگوں رب کریم سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، رب کریم معاف کرنے والا ہے، معافی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں اس وقت ہم جتنے حالات میں اس لیے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رب کریم کے سامنے توبہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم ہی دنیا میں جی رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آئی نئے ایام میں تو اپنی ادا دیکھ، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم چلے تو رب کریم کی زمین پر چلتے ہیں، ہم رہتے ہیں رب کریم کے آسمان کے تلے رہتے ہیں۔ ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں، ہم کس بات پر تکبر کرتے ہیں۔ اسی لیے رب کریم یاد دلاتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا. اور انسان تیری ابتدا دیکھ لے، تو کیا ہے اور تیری ذات کیا ہے. بڑی تیوری چلا کر چلتا ہے، بڑے تکبر کے ساتھ چلتا ہے، زمین پر ٹھونگ مار کے چلتا ہے اور بڑے کبر کے ساتھ چلتا ہے. یاد رکھنا، جب رب کریم کی پکڑ آتی ہے، اچھے اچھوں کی اکڑ نکل جاتی ہے. جب رب کریم پکڑتے ہیں تو حکومتوں کے تختے پلٹتے ہیں. ہم تو پھر بھی 6 فٹ کے انسان ہیں. تحقیقی خامیات منا شد قوا، ہم سے مضبوط بھی کوئی ہو سکتا ہے. ایک ہوا کا عذاب آیا، ایسا کہو دیکھ کیا. او انسانوں ذرا جو ہے وہ سمجھ جاؤ، ذرا ہوش میں آؤ، اپنے دماغ کے خماروں کو نکال دو. رب کریم کا کوڑا جب برستا ہے تو پھر جو ہے وہ ساری دنیا ہکا بکا رہ جاتی ہے. جب چاہتے ہیں 2019 کے موسم میں ایسا کرونا لاتے ہیں، ساری دنیا کو تھما کر رکھ دیتے ہیں. یہ رب کریم کی طاقت ہے. ہم کس زمین پر چلتے ہیں؟ جس رب کریم کی زمین پر چلتے ہیں اس کا اگایا ہوا کھاتے ہیں، اسی کے سامنے تیوری چلاتے ہیں. جس رب کریم نے جب چاہا تو بڑی بڑی قوموں کو الٹ دیا. میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی لیے رب کریم یاد دلاتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور انسان تو کس بات پر فخر کرتا ہے، کس چہرے مہرے پر فخر کرتا ہے؟ ارے تیری ذات کا عالم یہ تھا. اور انسان یاد کر هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، ایسا زمانہ تجھ پر گزرا ہے، تو قابل ذکر نہ تھا، تیرا کوئی ذکر نہ کرتا تھا. ارے تجھے ہم نے پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ایک گندے ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا. پوچھو آپ کے بخاری میں سب برابر کام کرتے ہیں؟ اللہ کا دین بلند ہو جائے، دعوت کی محنت کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جمعت صاحب ہے، کلن صاحب ہے، وہ کرتے ہیں. ہم تو بخاری کے دسمات کھائیں. اچھا، ایک تھپڑ موت کا پڑتا ہے، اچھے اچھے دسمات کھا کی دسمات کھائی نکل جاتی ہے. موت تو بہت دور کی بات، ذرا سی بیماری بدن میں لا کر رب کریم بستر پر پٹکتے ہیں. ایڑیاں رگڑتے ہوئی آنکھوں نے دیکھا ہے بڑے بڑے متکبرین کو. اس لیے ذرا خماری اتار دو، ذرا تکبر سے باہر آؤ. رب کریم کے سامنے آج تک کسی کی تکبری نہیں چلی. وہ شہنشاہ عالم ہے، وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں کر کے رکھتے تھے. بات آگے نکل جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. معاف کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے برکھا برسائیں گے، بارش برسائیں گے، تمہاری اکانومی کو مضبوط کریں گے. روپیہ پیسہ جس کے لیے تم روتے ہو وہ تمہارے پیر پر آئے گا. ہاں، آج ہم سب کو دنیا سربڑی مل رہی ہے. مسلمان دیکھو، آپ سوچ، میں کسی کہانیاں نہیں سنا رہا، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا آدمی آیا ہے، لیکن ایک بات حقیقت ہے. ایک حقیقت کو سمجھو، اللہ کے واسطے سمجھو، رب کریم کے نظام کو سمجھو. ہم رب کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں
اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ رب کریم کو جھکنے والے بڑے پسند ہوتے ہیں اور بہت جلدی معاف کرتے ہیں۔ معاف کر دیں گے، کیا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے برکھا برسائیں گے۔ اور لوگوں، تم نمازوں میں پابندی سے آیا کرو۔ یہ کیسی بری بات ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اذان سے پہلے مسلمان مسجد میں رہو۔ اچھی بات ہے، اتنا کبر اچھا نہیں ہے، چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہتا ہے؟ لیکن انبیاء اپنی قوم کو کہتے تھے انی لکم ناصح امین، ہم تمہارے امانتدار خیرخواہ ہیں، ہم تم سے جزاک اللہ، تھینک یو، 1 روپیہ نہیں چاہتے، لیکن انی لکم ناصح امین، ہم تمہارے خیرخواہ امانتدار ہیں اور تمہارے خیرخواہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں رب کریم کے اس کوڑے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے سے سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ۔ خیر، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے ذہن سے کامیابی تصور کرتا ہے کہ مال ہوگا تو زندگی کامیاب ہوگی، مال مل گیا، کامیابی تو نظر نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے ریگستان میں دوڑنے والا ہرن دوڑتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، وہ اپنا چہرہ اٹھا کر دور نظر ڈالتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے، دوڑتا کودتا پھاندتا وہاں پہنچتا ہے۔ کسراب بالبیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں جھانجرے کے نیل، دور پانی نظر آتا ہے، دوڑتا ہے، وہاں جب پہنچتا ہے تو پانی نظر پانی نہیں۔ ہرن کا بچہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے اور پھر دوسری طرف نگاہ بڑھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہاں پانی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے لم یجدہ ماء، وہاں بھی پانی نہیں پاتا، یہاں تک کہ پیاس کے عالم میں ہرن کا بچہ اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح مسلمان کا بچہ سمجھتا ہے ملک میں کامیابی ہے، ملک حاصل ہو گیا، کامیابی نہیں ملی، مال حاصل ہو گیا، کامیابی نہیں ملی، کامیابی تو کیا، کامیابی کی ہوا تک نہیں لگتی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ بتلایا تمہاری حقیقی کامیابی کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہے۔ رب کریم نے مسلم بات ارشاد فرما دی، انبیاء نے آ کر بتلایا تمہاری کامیابی کیا ہے، اور لوگوں تمہاری کامیابی ہے آپ معافیت کے ساتھ چٹنی روٹی مل رہی ہو، 5 وقت کی نماز کے اہتمام ہو رہا ہو، اپنے آپ کو رب کریم کے سامنے جھکا رہے ہو، جب تمہاری موت آ جائے 500 فرشتے لینے کو آئے ہو، تھوڑی دیر یاد کرو مرنا ہم میں سے ہر ایک کو۔ ایک بات یہ بندہ ہمیشہ کہا کرتا ہے، جب موت آئے گی اور رگ رگ سے کھینچ کر نکالی جائے گی، فرشتے روح کو لے کر جائیں گے، درمیان میں فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آیا ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے، نمازیں، روزے، زکات، حج، غریبوں سے ہمدردی، اللہ کے دین کی محنت، کیا لے کر آیا ہے، اور روح نکلے گی اور اولاد پوچھے گی بڈھا کیا چھوڑ کے جاتا۔ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں آئینہ دکھاتا ہوں، جس کو شرم آئے آئینے سے دور ہٹ جائے۔ آئینہ حقیقت دکھاتا ہے، بڑی شرم کی بات ہے، ہم سب کو یقین ہے مرنا ہے، اور اولاد چاہتے ہی پوچھتی ہے بیٹا
کر جا رہا ہے، اس اولاد کے خاطر نہ حرام کو دیکھتے، نہ حلال کو دیکھتے، نہ جائز کو دیکھتے، نہ ناجائز کو دیکھتے، نہ سود کو دیکھتے، نہ کسی کے مال کو دیکھتے، نہ کسی سے وعدہ خلافی کو دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی زندگی کامیاب گزار رہے ہیں۔ لوگوں کامیابی کیا ہے؟ انبیاء نے بتلایا، جب تمہاری موت کا وقت آئے 500 فرشتے تم کو لینے کے لیے آئے ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہو، ہر آنے والا نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو، تمہاری روح کو تمہارے بدن سے ایسے نکالا جائے جیسے گودے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا۔ جب تمہارا جنازہ چلے تو تمہارے گھر سے لے کر قبرستان تک فرشتوں کی قطاریں لگی ہوں، ہر ایک جنت کی نئی نئی خوشخبری سنا رہا ہو۔ جب تمہاری لاش کو قبر میں رکھا جائے، لوگ دفن کر دے، ایک حور ظاہر ہو جس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہو، وہ اس کی طرف لپکے اور ہار ٹوٹ جائے، موتی بکھر جائے، دونوں چننے میں لگ جائے اور حشر قائم ہو جائے۔ قبر کا زمانہ یوں گزر گیا۔ پھر قیامت کا دن اور حشر کا میدان ہو، جہاں لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہو، تم کو جو ہے وہ سیر و تفریح کا موقع مل جائے، حضور کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے، اور جنت جو ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کا گھر ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیا جائے۔ کروڑوں برس گزر جائے، اربوں برس گزر جائے، خربوں برس گزر جائے، 30 اور 33 سال کی جوانی دے دی جائے، کروڑوں برس گزر گئے۔ آج کل تو عمر کم معلوم ہو اس لیے لوگ داڑھی بھی کٹواتے تھے۔ ہاں، ہمیشہ ہمیش کی جوانی۔ جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا، اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جاوے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا، کاش کہ میں زمین پر ہوتا، اس پرندے کے کباب کھاتا اور کباب بھون کے حاضر ہو جائے۔ 40 سال تک جنتی جنت کے میووں کو کھاتا چلا جائے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ ہے کامیابی۔ ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، دنیا کے ٹھیکرے، دنیا کے چیتھڑے، دنیا کے سونا چاندی، دنیا کے ہیرے جواہرات اور ایسی بنگلے، ایسی گاڑیاں، یہ تو موت کا وقت آیا اور جھٹکا لگا، ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو کامیابی یہ ہے۔ اب اس کامیابی کو کہاں رکھا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی موقع ہو اور دوبارہ حاضری ہو، اسی پر گفتگو کروں گا، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ جمعہ میں 12:30 سے پہنچنے کی فکر کریں۔ میں جمعہ کے بعد ہر جگہ یہ اعلان کرتا ہوں، عزیزوں ہم بڑے حالات میں ہیں، ہماری وجہ سے حالات بڑے سنگین، ہم اللہ کو اتنا ناراض نہ کریں، ہم اللہ کو اتنا ناراض نہ کریں۔ میں یہی اعلان کرتا ہوں اور کچھ نہیں، میں نے اجازت چاہی، انہوں نے اجازت نہیں دی، تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں، اللہ کے لیے اللہ کو اتنا ناراض نہ کرے۔ ہمارے باپ دادا کا زمانہ ہم دیکھتے تھے جمعہ میں 12 بجے سے مسجدیں فل ہو جاتی تھی، آج ہم جمعہ میں خطبے کے بعد بھی لوگ آئیں گے، یاد رکھو خطبے کے بعد جو آتے ہیں ان کی جمعہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو تانا نہیں دیتا، لیکن ایک حقیقت ہے، اس لیے کم سے کم آپ نماز کا اہتمام کریں، جمعہ میں جلدی آنے کا اہتمام کریں، سورہ کہف کا اہتمام کریں، فکروں سے ہم بچ جائیں۔ آج غزہ کے حالات کے ہر ایک آدمی حالات کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے خالی چپر چپر بولنا، یہ تو گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار کے غازی بنو، اس لیے کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے انتظام سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔